نوجوان دلوں کی دھڑکن محترم مجید اللہ خان فرحت صاحب اور محترم مستحکم مرد آہن جناب امجد اللہ خان غالب صاحب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تفصیل سے قائدین نوجوان دلوں کی دھڑکن امجد اللہ خالد صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں سب سے پہلے آپ حضرات کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے شعر کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ خم بے اذنی کہنے والے وہ تو رخصت ہو گئے، خم بے اذنی کہنے والے وہ تو رخصت ہو گئے، خانخواہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن۔ جیسا کہ امجد اللہ خالد صاحب نے کہا کہ آج کے اس پراشوق دور میں جھوٹ کو اس طرح تولیت دی جا رہی ہے، جھوٹ کو اس طرح پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ سچ شرما رہا ہے، سچ شرما رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں آپ حضرات کی توجہ 2 منٹ کے لیے اپنے طرف چاہتا ہوں کہ صحیحین کی حدیث ہے، صحیحین کی حدیث اس کو کہیں گے جس کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی سب مل کے متفقہ علیہ لکھے، اس کو صحیحین کہتے ہیں احادیث۔ اس کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ کی امت میں زانی ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ہوں گے۔ آپ کی امت میں چور ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ہوں گے۔ تو بولے یا رسول اللہ آپ کی امت میں جھوٹے ہوں گے؟ تو بولے خدا کی قسم نہیں ہو سکتے، میرا خالق سچا ہے، میرا کلام سچا ہے، میں سچا ہوں۔ تو جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے جو نبی کی امت میں نہیں ہو سکتی، اور یہ یہاں کا جو قائد بنا ہوا ہے سب سے 65 جھوٹا ہے، کیونکہ وہ پرسوں خلوت کے گراؤنڈ میں تقریر کرتے ہوئے بول رہا تھا کہ بھائیوں حدیث سنا رہے تھے، بخدا حدیث ہے، اس سے انکار نہیں۔ حدیث بول رہے تھے رشوت کا لینا، رشوت کا دینا سب کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ ڈائریکٹ آپ کے اوپر اتر گئی نا بابا، آپ حدیث تو سنا رہے، کس کے اوپر اتر رہی وہ غور کرے کہ ڈونیشن کیا ہے۔ میڈیکل کالج میں 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ کے کہتے ہیں کہ رشوت نہیں تو آپ کے والدہ کا مہر تھا، ہے کیا؟ یہ رشوت نہیں بولے جاتی، اس کو سوچنے کی بات، سوچنے کی بات۔ اور وہ بی پاشا ہمارے جیسا بولے ہمارے امجد اللہ خالد صاحب، یقیناً بی پاشا بن گئے ان لوگ، کیوں؟ تو انہوں خود بول دیے میں سب کعبہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، تو بی پاشا سب کعبہ چھوڑ دیا بولے انہوں، جب چھوڑ دیا بولے تو سمجھ جانا، اس کے اندر زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ اب رہا قوم و ملت کی بات کر رہے، ملت کی بقا کی بات کر رہے، میں مسلمانوں نے حیدرآباد سے 10 مندانہ خارج کر رہا ہوں میرے بھائی، خدا را مذاق کو مذاقیت تک سمجھو، مگر دین متین کی جب بات آ جائے گی خدا کی قسم اتنی اہمیت کے اندر تو پیدا ہو جانا کہ ہم گریبان پا چاک کر سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں ارشاد، حدیث شریف کے ارشاد اور متفق علیہ ہے کہ کوئی بات غلط سنو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت پیدا کرو، نہیں تو زبان سے بولو۔ آخری درجہ ہے دل میں برا مان، اور ایمان کی کمزور دلیل ہے دل میں برا مان۔ خدا را ممبر رسول کی عظمت کو پاش کرنے والی کوئی اور قیادت نہیں ہے سوائے یہ مسجد کی قیادت۔ آگے یہ تاریخ ممبر رسول پر جھوٹ برسایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدلے لینے کی بات ہو رہی ہے۔ والدہ کے آنسو کی تو قدر ہے، ہزاروں مسلمان بے گھر ہو گئے جب قدر نہیں ہوئی آپ کو، کئی گھر اجڑ گئے جب آپ کو بات نہیں آیا، اپنے معصوم بچہ بل بلایا تو اس کے اوپر بدلہ لینے
کی بات کر رہے ہیں. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص آیا, آ کے بولا حضور مجھے پناہ چاہیے, مجھے آپ اپنی اماں میں لیجیے, مجھے جان کا خطرہ. سرکار نے کہا آئیے گھر میں. اپنے گھر میں 3 دن ضیافت رکھ لیے. جب انہیں اجازت طلب کرا تو اس کا دوست زیادہ سفر تیار کرے, کھانا پینا کر کے اس کو باہر کے دوسرے رستے سے بولے یا یہ رستے سے چلا. انہیں چار قدم آگے بڑھ کے پھر آپ کے دولت قدے کے پر آ کے بولا حضور آپ میرے کو پہچانے, میں میرے کو بھول ہی نہیں سکتا, میں تجھے بھول ہی نہیں سکتا. تو بولے وہ کیسا؟ تو وہ تو وہی شخص تھا جو میرے باپ کے سینے پہ ٹھہر کے چاقو پھرا رہا. تو بولے حضور وہ عمل دیکھنے کے بعد آپ کا یہ حال. تو بولے وہ تیرا درد تھا, یہ میرا درد تھا. وہ تیرا درد تھا, تو اپنا درد کا اظہار کر دیا, یہ میرے درد کا اظہار. تو ہم ان کے ماننے والے ہیں, تم مسجدوں میں ٹھہر کے بدلے کی بات کر رہے ہیں. چوک کی باہر گراؤنڈ پہ آ جاؤ بابا, بدلہ کیسا لیتے قانون ہوتا, بدلہ لیتے کوئی چڑیا پہن کے نہیں بیٹھے. حتیٰ کہ یہ عالم ہو گیا دواخانے میں اللہ اللہ وہ کے تڑپ رہا تھا, تو بازو کا پیشنٹ محمد بولتے تھے اٹھ کے بیٹھ گیا, یہاں پہ بھی آ گیا. یہ تو کیفیت میں آ گیا اور بدلے کی بات کر رہا. اندازہ کرو کہ حیبت کیسی ساری ہو گئی تھی پاشا کی, اور عوام سے بدلہ لینے کی بات کر. تو سوچو آپ, جو قوم کا اپنے آپ کو قائد بولتا ہے اس کی ذہنیت کا اندازہ لگا لو آپ کہ وہ کوسی ذہنیت کے اوپر اترا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے معصوموں کے قتل کے واسطے ڈرتے ہیں. آج بھی وہ شخص, آج تک بھی ملت اسلامیہ کو تباہی اور بربادی کسی بی جے پی کے ہاتھ سے نہیں ہوئی, کسی سنگ پریوار کے ہاتھ سے نہیں ہوئی. خدا کی قسم حیدرآباد کی سرزمین کے اوپر یہ پریوار کے ہاتھ سے ملت اسلامیہ کی بے عزتی تاریخ گواہ ہے. اس کو بھول نہیں سکتے آپ. کبھی رمضیہ پی کے نام سے ہوا حیدرآباد, کبھی مکہ مسجد کے اندر فائرنگ ہو گئی آپ کے اشارے پہ, کبھی اپنے میئر کو بٹھا کے بھوک ہڑتال کر کے کرفیو کرا دیا, ملت اسلامیہ کا سودا کرے. آپ کیا کیا نہیں کریں, اور آپ یادیں سالارے ملت کرتے. ارے بھلا یہ ٹائٹل غلط ہے نا بھائی, یاد اس کی ہوتی ہے جس کو بھولا جاتا ہے. جب ہماری مسجد ٹوٹی یاد آتی ہے, آپ یاد آ جاتا ہے. جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے آپ یاد آ جاتا ہے. تو آپ کو بھولنے والے نہیں ہے حیدرآباد کا مسلمان, آپ یاد کیسے بول. آپ کے کارنامے تو ایسے ہیں, اور اس کو چار چار لگا دیا آپ کے شہزادہ کا. کوئی درگاہ, کوئی اوقاف کی کوئی جائیداد کو چھوڑے نہیں, پلاٹنگ کرتے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں 1 روپیہ حلال حرام کا نہیں کھایا. تو نظام بادشاہ وقت سے حیدرآباد کا خود مختار فرما روائے دکن, جس کے پاس 40 گیریج تھے مگر گاڑیاں 12 تھیں, اور آپ کے پاس 51 کاراں ہیں جو کروڑوں کے اوپر ہے. کہاں سے آپ کے بابا کا پان کا ڈبہ تھا, تاجر بہت تھے آپ کے پاس, کہاں سے کمائے آئے؟ حرام نے, حرام نے تو حلال کی رقمہ یہ کہاں تک آیا؟ یہ سوچو, یہ بڑی غور و فکر کرنے کی بات ہے. میں آپ کو اس اسٹیج سے مندر بچاؤ تحریک کے جل محلہ ہو گئے, اب مرن محل بھی بننے والا ہے انقریب میں, کیونکہ جل محل سے بھی بیٹھ گئے, فارم ہاؤس میں بھی لوٹ گئے. پھر اب بولے کہ اب خود ہی بول دیا میں سب کام چھوڑ دیا ہوں. تو اب سمجھ جاؤ سب کام کب چھوڑتے, کسی کام کے نہیں رہے. نہیں تو شرارت طبیعت میں رہی تو کچھ نہ کچھ کرتے, مگر اب شرارت طبیعت میں نہیں رہی. اللہ اچھا رکھے, جلد سے جلد آپ آئے, خاندان کو اللہ آباد رکھے, اللہ ان کے ہر مسائل کو دور فرمائے, محمد رسول اللہ کے صدقے میں وہ گھر کو شاد و آباد رکھے, اللہ ان کے بچے بزرگوں کو سلامت رکھے. محمد یعقوب کی جلد سے جلد رہائی عمل میں آئے, اور حیدرآباد کی تاریخ میں
محمد یعقوب ایک زندہ فاتح کی حیثیت سے نام پیدا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مجلسی بچاؤ تحریک کے یہ قائدین کو اللہ سلامت رکھے، جو پوری مردانگی کے ساتھ یہ ثابت کر دیے کہ ہم برے وقت کے ساتھی ہیں، اچھے وقت کے ساتھی وہ رہتے ہیں، ہم بریانی دفتر کے بلاور نہیں ہیں، کھانا دینے والے ساتھیوں میں شامل کرو ہم انشاءاللہ ہر برے وقت ساتھ دینے والا ہی دوست ہوتا ہے۔ اور آپ کو ان کی حقانیت کے اوپر، ان کی محبت کے اوپر، ان کی قیادت کے اوپر شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہر لمحے میں ثابت قدمی کے ساتھ بتا دیے کہ غازی ملت کی اولاد ہے، خدا کی قسم غازی رہیں گے، غازی مریں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔